کیا غسل جنابت کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، ڈیلے کیا جا سکتا ہے، یا فوراً ہی غسل کرنا واجب ہے؟ اس میں بھی پبلک میں مشہور ہے اور وہ ایک حدیث کی وجہ سے مسکنسیپشن آ گئی۔ بہرحال میں نے اس کو جب دقت نظر سے دیکھا تو یہ مجھے بھی بالکل جعلی روایت یہ لگتی ہے، اور میں درایتاً بھی اسے ثابت کروں گا کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کے ہی خلاف ہے۔ بل میں روایت بیان کر دیتا ہوں، سیدنا علی راوی ہیں اس کے، کہ جس گھر میں کتا، تصویر یا جنبی شخص ان تینوں میں سے کوئی ہو تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ غسل جنابت واجب ہو تو کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ اور یہ جو بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ ناپاکی کے حالت میں جو ہے روزہ کا معاملہ کیا رہے گا، تو اس سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو ہے۔ تو جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں پاکی ناپاکی کا جو رہتا ہے انسانوں کو تھوڑا تو کنفیوژن، تو اس چیز کو یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اور آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور جو بھی آپ کو غسل جنابت کا معاملہ رہتا ہے وہ اس سے کلیئر ہو جائے گا، اور کوشش کریں کہ پاک صاف ہی رہیں، اور اللہ تو پاکی کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کو پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو سب کو، اور پاکی کے حالت میں ہی انسان کی موت ہو، اور اللہ ہم سب کی آخرت کی زندگی کو آسان کرے، آمین ثم آمین۔ لیکن بخاری میں الفاظ کیا ہیں؟ اس میں دو چیزوں کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویر یا کوئی مورت وغیرہ ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جنبی شخص کا ذکر وہاں پر نہیں ہے۔ میں 5 احادیث اس کانٹیکسٹ میں بیان کروں گا، وہ 5 حدیثیں سن لیں۔ پہلی حدیث بخاری میں 288، مسلم میں 700 اور مشکات میں 453۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے کھانا کھانے کا یا سونے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا، یعنی آپ کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیتے، یا اگر آپ کا جنبی حالت میں ہی سونا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کے سو جایا کر۔ دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 285، مسلم میں 824، مشکات میں 451۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار میں سفر کر رہا تھا، میں گھر سے نکلا اور بازار میں سے گزر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پیار محبت کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلنا شروع۔ تو آپ کہتے ہیں میں جنوبی تھا، مجھ پر غسل فرض تھا، تو ایک جگہ جا کر ہم بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے باتیں فرمانے لگے، تو میں چپکے سے پیچھے سے کھسک گیا اور جا کے غسل کیا اور واپس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تو کدھر غائب ہو گیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا اس لیے میں پھر غسل کرنے کے لیے چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ان المؤمن لا ينجس، بے شک مومن تو کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو غسل کا فرض ہونا یہ کوئی ناپاکی تو نہیں ہے، یہ ایک حکم ہی نہیں جا سکتا۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، بخاری میں 290، مسلم میں 704 اور مشکات میں 452۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے حجرے کی اس کھڑکی میں سے مجھے کہا کہ میری چٹائی مجھے پکڑا دو، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو ناپاک ہوں، میں حالت حیض میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ حیض کوئی تیری ہاتھوں میں گھس گیا، پکڑا مجھے چٹائی؟ تو یعنی عورت جو کہ حالت حیض میں بھی ہے اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں ناپاک نہیں ہے، تو یہ حکم ہی نہیں جا سکتا۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں 707، مشکات میں 454 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے اور پھر دوبارہ قائم کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ پہلے ایک دفعہ وضو کر لے، یعنی غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوئی کہ غسل فوراً کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم میں 708 اور مشکات میں 455، انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل کے ساتھ اپنی ساری بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق فرما لیا کرتے تھے، ایک رات کے اندر غسل ایک دفعہ ہی کرتے تھے۔ اور یہ 5ویں حدیث میری فیورٹ حدیث، الحمدللہ یہ دین کی آسانی کے اوپر ایک بہترین حدیث ہے۔ سنن ابی داؤد میں 226، سنن نسائی میں 223 اور 224، سنن ابن ماجہ میں 1354، مشکات میں 1263۔ سیدنا غدیف بن حارث کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ اما جان یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت جو ہے وہ رات کے شروع کے حصے میں کرتے تھے یا آخری پہر اٹھ کر کیا کرتے تھے جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے؟
تو اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تو رات کے اول حصے میں ہی غسل فرما لیا کرتے تھے جب جنبی ہوتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کو مؤخر کر دیتے تھے، رات کے آخری پہر تک اس وقت اٹھ کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو سیدنا حذیفہ نے وہی نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر الحمدللہ، اللہ بڑا ہے، تمام تعریف اس کے لیے ہے، تمام بڑائیاں اس کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی وسعت رکھ دی۔ دوسرا پھر انہوں نے پوچھا، بتائیے اماں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخری پہر میں اٹھ کے پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی آخری پہر اٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے دین میں اتنی آسانیاں رکھ دی، الحمدللہ۔ پھر اس نے پوچھا اماں یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی نفلی نماز تھی، تہجد کی یا قیام اللیل کی یا نماز وتر، اس میں آپ اونچی آواز کے ساتھ قرات کیا کرتے تھے یا آہستہ آواز کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا کبھی اونچی آواز سے بھی کر لیتے تھے اور کبھی آہستہ آواز کے ساتھ۔ پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ، تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی وسعت رکھی ہے۔